کراچی کی پرانی تنگ گلیوں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں عثمان نام کا آدمی رہتا تھا۔ پیشے سے درزی، سارا دن کپڑے سینے میں گزر جاتے۔ دولت نہیں تھی لیکن بھوک بھی نہیں تھی۔ بستی کے لوگ اسے شریف جانتے تھے، مگر اس کی زندگی خاموش اور بے شور تھی۔ رجب کا مہینہ آیا تو بستی میں ہمیشہ کی طرح نیازوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ عام طور پر یہ کام بڑے گھروں میں ہوتا تھا، مگر عثمان ہر سال اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر پر نیاز رکھتا تھا۔ پچھلے سال حالات بہتر تھے، اس سال معاملہ مختلف تھا۔ آرڈر کم آئے، کپڑا مہنگا ہو گیا، بجلی کے بل بڑھ گئے۔ اس سال نیاز رکھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ نیاز کے دن سے ایک شام پہلے بیوی نے پوچھا، اس سال بھی کرو گے؟ عثمان نے تھوڑا سوچا، پھر آہستہ بولا، ہاں کم ہوگی تو کم صحیح، مگر ہوگی ضرور۔ اگلی روز صبح جلدی اٹھ کر تیاری شروع ہوئی۔ چاول ایک پتیلے میں ڈالے گئے، گوشت دوسرے میں، دال تیسرے میں۔ برتن وہی پرانے تھے، ان کی گنجائش سب جانتے تھے۔ گھر کی دیواروں میں نمی تھی، چھوٹا سا پنکھا چل رہا تھا اور کچن میں بھاپ اور مسالوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دوپہر کے قریب دروازے پر دستک شروع ہوئی۔ سب سے پہلے قربت والے رشتہ دار آئے، پھر محلے کے چند لوگ، پھر وہ لوگ جو عام دنوں میں سلام تک نہ کرتے تھے، مگر نیاز کے دن وہ بھی شریک تھے۔ عثمان سوچ رہا تھا کہ شاید آج لوگ کم ہوں، مگر لوگ بڑھتے گئے۔ کچھ عورتیں اپنی پلیٹیں اٹھائے کچن کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، کچھ بچے آنگن میں بھاگ رہے تھے۔ کھانا بانٹنا شروع ہوا۔ پہلے راؤنڈ میں ہی اندازہ ہو گیا کہ آنے والے لوگوں کی گنتی عثمان کے حساب سے کہیں زیادہ ہے۔ بیوی نے چپکے سے کہا، ختم ہونے والا ہے۔ عثمان نے چہرے پر کوئی ناگواری ظاہر نہ کی، مگر دل میں حساب کتاب جاری تھا۔ پتیلوں میں کوانٹٹی محدود تھی اور پیچھے دروازے پر نئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ دال بانٹی جا رہی تھی، چاول بھرے جا رہے تھے، گوشت کے سالن کی کاشیں پلیٹوں میں جاری تھی۔ وہی کچن والا پتیلا، وہی چمچ، وہی ہاتھ، مگر ایک چیز عجیب تھی۔ بیوی نے جب چمچ ڈالا تو دیکھا کہ پتیلے میں کمی نظر تو آ رہی ہے، مگر اس حد تک نہیں جتنی لاجیکلی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے سوچا شاید نظروں کا دھوکہ ہے، اور کام جاری رکھا۔ پہلا مرحلہ ختم ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ لوگ کھا کر بیٹھک میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باہر چند بوڑھے اپنی پلیٹیں تھامے بیٹھے تھے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ عثمان نے گھبرا کر نہ بیوی کو بلایا نہ کسی کو روکا۔ اس نے صرف یہ کہا، سب کو حصہ دینا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بیوی نے دوبارہ پتیلے کا ڈھکن کھولا، بھاپ کا جھونکا اٹھا۔ دال کی سطح پہلے جیسی تھی، چمچ ڈالا تو ٹیکسچر میں فرق نہیں تھا۔ سالن میں ابھی بھی گوشت کی بوٹیاں موجود تھی اور چاول کا پتیلا بھی خالی نہیں ہوا تھا۔ اب کھانا بانٹنے کا عمل مسلسل جاری رہا۔ بچے بھی کھا چکے تھے، مرد بھی، عورتیں بھی۔ کسی کو روکنے یا ٹوکنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ عثمان بیٹھک میں ایک طرف کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ وہ اندر دل ہی دل میں حیرانی اور سکون دونوں محسوس کر رہا تھا۔ آخری مہمان بھی اٹھ گیا۔ بیوی نے برتن بھجوائے اور کچن میں آئی۔ اس نے پتیلوں کے ڈھکن اٹھائے۔ چاول ختم ہو چکے تھے، دال ختم ہو چکی تھی، سالن بھی ختم۔ کسی پتیلے میں کوئی بچا ہوا حصہ نہیں تھا، اور نہ ہی ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ضائع ہوا ہو۔ نہ پہلے ختم ہوا، نہ زیادہ بچا۔ یہ بات عثمان کو سب سے زیادہ حیران کر گئی۔ بیوی نے خاموشی سے چولہا بند کر دیا۔ عثمان تھکا ہوا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ آنگن میں دیر تک برتنوں کی آوازیں اور پانی بہنے کی دھمک سنائی دیتی رہی۔ نیچے گلی میں بچے اب بھی کھیل رہے تھے۔ عثمان نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار اس دن بغیر کسی حساب کے ایک لمبی سانس لی۔ نیاز والے دن کے بعد 2 دن تک عثمان کے گھر میں خاموشی رہی۔ نہ کسی نے اس واقعے کو غیر معمولی سمجھا اور نہ کسی نے اسے خاص ذکر کیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ عثمان پھر سے اپنی دکان پر کپڑے سینے بیٹھ گیا۔ بیوی گھر کے کاموں میں مصروف رہی۔ بظاہر پورے محلے کے لیے یہ ایک عام نیاز تھی، لیکن بات عام نہیں تھی۔ پہلی سرگوشیاں عورتوں کی طرف سے نکلیں۔ کسی عورت نے برتن دھوتے ہوئے آہستہ کہا، ضرورت سے زیادہ لوگ آئے تھے، پھر بھی سب کھا گئے۔ دوسری نے جواب دیا،
ہاں میں نے خود دیکھا، برتن خالی نہیں تھے۔ یہ بات زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی، عورتیں باتیں کرتی ہیں تو گلیاں بھی سن لیتی ہیں۔ چوتھے دن دکان پر دو بوڑھے آئے۔ کپڑے دینے کے بجائے انہوں نے عثمان سے سوال کیا، بیٹا اس دن کتنے پتیلے تھے؟ عثمان نے کندھے اچکائے اور سیدھا جواب دیا، 3، ہمیشہ 3 ہوتے ہیں۔ بوڑھے نے تھوڑا رک کر کہا، خواستگار زیادہ تھے مگر کسی کو واپس نہیں جانا پڑا، یہ کم کم ہوتا ہے۔ عثمان نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ وہ اس واقعے کو اپنے لیے کوئی کمال نہیں سمجھ رہا تھا۔ اصل بات اس وقت نکلی جب محلے کے امام صاحب نے جمعے کے بیان میں بغیر نام لیے ایک جملہ کہا، برکت ہمیشہ مقدار میں نہیں ہوتی، نیت میں ہوتی ہے۔ یہ جملہ بستی میں تیزی سے پھیلا کیونکہ لوگ مثال ڈھونڈنے لگے اور مثال انہیں آسانی سے مل گئی۔ اگلے سال جب رجب قریب آیا تو توقع کے برعکس اس بار لوگ خود عثمان سے پوچھ رہے تھے، بھائی اس سال نیاز ہوگی نا؟ یہ وہ لوگ تھے جو پچھلے برس محض کھانے کے لیے آئے تھے۔ اب ان کی ٹون بدل گئی تھی، اب وہ کھانے کے لیے نہیں دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ انسان کے اندر تجسس ایک عجیب چیز ہے، عبادت سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ رجب کی 27 تاریخ کو عثمان نے دوبارہ وہی 3 پتیلے رکھے۔ کوئی بڑا اعلان نہیں، کوئی دعوت نہیں، مگر اس بار بھیڑ پچھلے سال سے دگنی ہو گئی۔ کچھ تو محلے والے تھے اور کچھ وہ جو صرف قصے سن کر آئے تھے۔ چھوٹا سا گھر لوگوں کے جوتوں سے بھر گیا۔ بچے دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے اور عورتیں آنگن میں بیٹھی تھیں۔ بیوی نے پہلی بار عثمان سے پوچھا، اتنے لوگ کیا کریں گے؟ عثمان نے مختصر جواب دیا، جو اللہ نے کیا تھا وہ دوبارہ بھی کر دے گا، ہمیں بس اپنا کام کرنا ہے۔ کھانا تقسیم شروع ہوا، چاول پہلے، پھر سالن، پھر دال۔ لیکن اس بار ایک فرق تھا، گزشتہ سال صرف عثمان اور اس کی بیوی حیران تھے، اس بار محلے کے لوگ بھی پتیلے کی طرف نظریں لگائے بیٹھے تھے، جیسے ہر چمچ کے ساتھ وہ کوئی پوچھا ہوا جواب ڈھونڈ رہے ہوں۔ اور پھر وہی منظر، کھانا جاتا رہا، پیالے بھرتے گئے، پلیٹیں بھرائی گئی، مگر پتیلے خالی نہیں ہو رہے تھے۔ عورتیں پہلے آہستہ باتیں کرتی تھی، اب کھل کر کہہ رہی تھی، دیکھا ابھی بھی ہے۔ بچے ردھم کے ساتھ چمچ بجا رہے تھے، مرد سر ہلا کر حیرت ظاہر کر رہے تھے۔ یہ کوئی شور والا معجزہ نہیں تھا، یہ خاموشی سے رونما ہو رہا تھا۔ سب کھا چکے تھے جب ایک شخص نے آواز لگائی، میرے لیے بھی رکھ دو، اس کے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ بیوی نے تیزی سے ڈھکن اٹھایا، پتیلا تقریباً خالی ہو چکا تھا، مگر اتنا باقی تھا کہ اس کے حصے کی پلیٹ بھر سکتی تھی۔ وہ شخص بیٹھک میں بیٹھا اور آہستہ آہستہ کھانے لگا۔ گھر میں ایک بار پھر سے عجیب خاموشی چھا گئی۔ کھانے کے بعد وہ شخص عثمان کے پاس آیا اور کچھ سکے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ عثمان نے فوراً کہا، ہم نے پیسے نہیں مانگے۔ وہ شخص بولا، یہ پیسے کھانے کے نہیں، میں نے اپنی پوری زندگی رزق کو حساب سے دیکھا ہے، آج پہلی بار اسے حساب سے باہر دیکھا ہے، یہ میری طرف سے شکرانہ ہے، رکھ لو۔ عثمان نے پیسے نہیں لیے، اس نے صرف اتنا کہا، اگر شکرانہ ہے تو کسی غریب کے ہاتھ میں دے دو، یہ رزق یہاں سے نکلا ہے، یہاں جمع نہیں ہوگا۔ اس جملے نے لوگوں کے ہجوم کو خاموش کر دیا۔ محلے والے تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر آہستہ آہستہ سب اپنے گھروں کو جانے لگے۔ کسی نے تالیاں نہیں بجائی، کسی نے شور نہیں مچایا، صرف ایک خاموش حیرت باقی رہی۔ اس رات محلے میں دیر تک چراغ جلے رہے۔ کچھ گھروں میں اس واقعے پر بحث ہوئی، کچھ گھروں میں دعائیں ہوئی اور کچھ گھروں میں بچوں نے سرگوشیاں کی۔ اگلے دن عثمان کو عثمان درزی نہیں کہہ رہے تھے، وہ اسے نیاز والا عثمان کہہ رہے تھے۔ یہ لقب اس نے خود نہیں رکھا تھا، لوگوں نے دیا تھا۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، ختم یہاں ہوتی اگر بھیڑ صرف کھانا کھا کر چلی جاتی، مگر اس واقعے نے ایک بندے کی نہیں، پورے محلے کی سوچ بدلنی تھی۔ وہ حصہ آگے ہے، مگر وہ پھر ایک دن کی نہیں، آنے والے مہینوں کی کہانی ہے۔